ایسا کون سا پراسرار جانور ہے جو جنات تک کو قتل کر سکتا ہے؟ ایسا کون سا جانور ہے جس کو انسان قید نہیں کر سکتا؟ ایسا کون سا جانور ہے جسے کوئی بھی اپنا غلام نہیں بنا سکتا؟ ایسا کون سا جانور ہے جو کہ انسانوں سے بھی زیادہ وفادار ہے؟ تو جانتے ہیں آج اس جانور کے بارے میں۔ اس جانور کو عموماً ہمارے ملک میں خون خوار درندہ کہہ کے بلایا جاتا ہے، لیکن اس کی خوبیوں سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ یہ جانور ترکی کا قومی جانور ہے۔ تو آئیے اس جانور کے بارے میں جانتے ہیں۔ وہ جانور ہے بھیڑیا۔ بھیڑیا ایک انتہائی منتظم، نیک خصلت اور عزت نفس سے مالا مال درندہ ہے۔ بھیڑیے کی ایک منفرد خصوصیت یہ ہے کہ یہ دنیا کا واحد جانور ہے جو جنات کو قتل کر سکتا ہے۔ بھیڑیے کی تیز آنکھوں میں جنات کو دیکھنے کی صلاحیت موجود ہے، جن کو دیکھتے ہی بھیڑیا اس پر جھپٹ کر اسے موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے۔ بھیڑیا واحد جانور ہے جو اپنی آزادی پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتا اور کسی کا غلام نہیں بنتا، جبکہ شیر سمیت ہر جانور کو غلام بنایا جا سکتا ہے۔ جانوروں کے شاہی خاندان سے تعلق ہونے کی نسبت سے بھیڑیا مردار کھانے کو عیب سمجھتا ہے۔ بھیڑیا دیگر جانوروں کی طرح زواج محرم میں ملوث نہیں ہوتا اور نہ ہی بھیڑیا محرم مونس پر جھانکتا ہے، یعنی باقی جانوروں سے بالکل مختلف ہے۔ بھیڑیا صرف ایک ہی شریک حیات رکھتا ہے۔ بھیڑیا اپنی ماں اور بہن کو شہود کی نگاہ سے دیکھتا تک نہیں۔ بھیڑیا اپنی شریک حیات کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور مونس سے تعلق قائم نہیں کرتا۔ اس طرح مونس بھیڑیا بھی بھیڑیے کے ساتھ وفاداری کرتی ہے۔ بھیڑیا اپنی اولاد کو پہچانتا ہے کیونکہ ان کی ماں اور باپ ایک ہی ہوتے ہیں۔ بھیڑیے کو عربی میں ابن البار کہا جاتا ہے، یعنی نیک بیٹا، اس لیے کہ جب اس کے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے شکار کرتا ہے، ان کا پورا خیال رکھتا ہے، ان کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بھیڑیے جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کارواں میں کچھ یوں چلتے ہیں۔ سب سے آگے چلنے والے بوڑھے اور بیمار بھیڑیے ہوتے ہیں۔ دوسرے 5 منتخب طاقتور جو بوڑھے بیمار بھیڑیوں کے ساتھ بطور ابتدائی طبی امداد تعاون کے لیے ہوتے ہیں۔ ان کے پیچھے طاقتور دشمن کے حملے کا دفاع کرنے والے ہنگامی دستہ چاقو چوبند بھیڑیے ہوتے ہیں۔ درمیان میں باقی عام بھیڑیے ہوتے ہیں۔ سب کے آخر میں بھیڑیوں کا مستعد قائد ہوتا ہے جو سب کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی اپنی ڈیوٹی سے غافل تو نہیں اور ہر طرف سے دشمن کا خیال رکھتا ہے۔ اس کو عربی میں ایلف کہتے ہیں اور یہ اکیلا 1000 بھیڑیوں کے برابر ہوتا ہے۔ اور بھیڑیا شاید انسان کی غلامی اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اس کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی بنائی تو سب سے پہلے جانور جو کشتی پر سوار ہوئے وہ بھیڑیا اور اس کی بیوی تھی، اور 6 ماہ بھیڑیے نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی حفاظت کی۔ اور جب کشتی زمین پر پہنچی تو تمام جانور اپنی بیویوں کے ساتھ نکل گئے، لیکن بھیڑیا اور اس کی بیوی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں ہی رہے۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے جب بھیڑیے کی وفاداری دیکھی تو اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ یوں دعا کی: یا اللہ، اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا اور کبھی کسی کی غلامی میں نہ لانا۔ اور شاید اسے قبول کر لیا گیا تھا، اور شاید اسی لیے آپ کو سرکس میں بھیڑیا نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ کبھی کسی کا غلام نہیں بنایا جا سکتا۔